بڑے سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس سے. سیدھی بات ہے, ہمیں اس ملک سے ہمدردی, یہ ہمارا گھر ہے, ہمیں اس گھر کے تحفظ کی بھی فکر ہے, ہمیں اس گھر کے استحکام کی بھی فکر ہے. اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہاں تو مصیبت یہ ہے کہ صرف ایک ادارہ ہے, ہماری جو بیوروکریسی ہے, چاہے وہ ملٹری کے حوالے سے ہو یا سول کے حوالے سے ہو, بس وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی محب وطن ہیں. میں ان کی حب الوطنی پہ شک نہیں کر رہا, لیکن ہمیں بھی حب الوطن سمجھیں, صرف سمجھیں نہیں, اپنے سے زیادہ سمجھیں. لہذا ایسے تمام کام جو اسٹیٹ کے نقصان میں پڑ رہے ہیں, ملک کے نقصان میں پڑ رہے ہیں, اس پر ہماری خاموشی کا کیا معنی ہے؟ اب ایک تو حکومت تھی جو ناکام, نااہل, نالائق, ناجائز, جس نے ملک کو اس مقام پر پہنچا دیا, اور پھر اسی کی حماقتوں کی وجہ سے آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا مسئلہ مذاق بن گیا. ہمارا آرمی چیف مذاق بن گیا, پوری دنیا میں مذاق بن گیا. اگر ہمارے مستحکم اداروں کا بھی یہ حال ہو جائے, آپ بتائیں کہ جب قوم کا آخری سہارا وہ کمزور ہو جائے گا تو قوم کدھر جائے گی؟ اور اس طرح ان کو متنازع بھی بنانے کی کوشش کی گئی. پھر ابھی عدلیہ کے حوالے سے جب مشرف کے حوالے سے فیصلہ آ گیا, ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا. اب عدالت کا فیصلہ ہے, کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ تو نہیں ہے, کسی پنچایت کا فیصلہ تو نہیں ہے, ایک جوڈیشل آرڈر ہے. اگر یہ فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف آتا ہے تو پھر یہی فوج کہتی ہے ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر یہی فیصلہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف آتا ہے تو ہماری فوج کہتی ہے کہ ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہیں, عدلیہ کے ساتھ. یہی فیصلہ جب میاں نواز شریف کے خلاف آتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن جب یہی فیصلہ ایک سابق جنرل کے خلاف آتا ہے تو اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, اپنا مسئلہ بنا لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی حوالے سے, عقلی حوالے سے فوج کا رد عمل, ڈی جی آئی ایس پی آر کا رد عمل غیر ضروری تھا. اس سے دو بڑے ادارے فوج اور عدلیہ آمنے سامنے آ گئے, اور ایسی صورتحال یہ کبھی پاکستان کے لیے مفید نہیں ہو سکتی. آپ تو خود کہتے تھے کہ مشرف ریٹائر ہو گیا, جو بھی فوجی ریٹائر ہو جاتا ہے وہ سول بن جاتا ہے. اب وہ آل پاکستان مسلم لیگ کا صدر ہے, ایک سیاسی جماعت کا, رجسٹرڈ سیاسی جماعت کا صدر ہے. اس کو آرمی نے اپنے خلاف فیصلہ کیوں سمجھ لیا ہے؟ اب ملک میں ڈیبیٹ چل رہی ہے, اگر ایک مجرم ہے تو پھر فلانا بھی ہے, تو پھر فلانا بھی ہے, تو پھر فلانا بھی ہے. اس طریقے سے یہ مباحث اب فائدہ نہیں دے رہے ہیں. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ ہم عدلیہ کو بھی متنازع بنائیں, ہم فوج بھی متنازع بنائیں. میں اگر آج تک خاموش رہا ہوں اسی بنیاد پر کہ میں اداروں کی باہمی لڑائی
اور اداروں کو سیاسی طور پر متنازع بنانے کی روش کے خلاف تھا، اور احتیاط کے رویے سر ہم نے رکھنے ہیں. فضل الرحمان نے بات نہیں کرنی، احتیاط سے بات ہونی چاہیے. اداروں کو احتیاط نہیں کرنا، انہیں اپنے بیانات میں احتیاط نہیں برتنا. حالات بہت ہی سنگین جا رہے ہیں، ایک ایک کو پھونک پھونک کر آگے جانا ہوگا. ہم گھیراؤ میں ہیں. عالمی سطح پر گریٹ گیم کا نشانہ ہے، اور جب سی پیک پاکستان کے راستے سے گزرے گا تو کل افغانستان اگر آماج گاہ تھا جنگ کا، عالمی جنگ کا، تو آج پاکستان عالمی جنگ کا آماج گاہ ہو سکتا ہے. اتنے خوفناک اور خطرناک اور نازک حالات سے بھی ہم گزر رہے ہیں، اور پھر بھی ہمیں یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے ہم رد عمل دے رہے ہیں. اگر آخر میں جا کر آپ کہتے ہیں کہ ہم قانونی جنگ لڑیں گے، تو پہلے بھی تو اب یہ کہہ سکتے تھے، تلخیاں پیدا کر کے. آپ کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ سیاستدانوں نے تو پھانسیاں بھی قبول کی ہیں، نااہلیاں بھی قبول کی ہیں. عدالت کا فیصلہ ہے. ہمارے خلاف نیب کے کیس چلتے ہیں تو نیب سچ کہتا ہے، ہمارے خلاف عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں تو عدالت جو ہے انصاف کرتا ہے. پھر ملک میں ہر ایک کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے نا. تو اس طریقے سے جو بالادستی کا زبردستی اور جبری اظہار ہے، یہ شاید پاکستان کے کسی شہری کو قابل قبول نہیں ہونا. دنیا میں کیا کیا ظلم ہوتے ہیں. 9/11 کا واقعہ ہوا، نہ کوئی تحقیق نہ کوئی تفتیش، اور کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے ہیں اور افغانستان پر حملہ کرتے ہیں. یہاں آرمی پبلک اسکول پر حملہ ہوا، انتہائی اندوہناک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن نہ کوئی تفتیش، نہ آج تک کوئی جوڈیشل انکوائری، اور ایک دم سے جناب بیٹھ گئے نیشنل ایکشن پلان. اور نیشنل ایکشن پلان میں بھی امتیازی قانون بنا کر مذہبی لوگوں کے خلاف اس کا نام استعمال کیا گیا، مدارس کا اور مذہبی تنظیموں کا. چیز اب ایسی صورتحال میں جب آپ بغیر کسی تحقیق کے، میں آج بھی کہتا ہوں کہ آرمی پبلک اسکول کے واقعے پر آج بھی جوڈیشنل انکوائری قائم کی جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ فاٹا انضمام کے حوالے سے کل نہیں تو آج 1.5 سال کے بعد آپ ریفرنڈم کرا دیں. کم از کم اب تو وہاں کے لوگ 1.5 سال کے بعد خوش ہوں گے نا، اور فوراً طور پر اس کے حق میں ووٹ دیں گے. مزہ آ جائے گا.